روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کی میزبان سیری شروفن پروگرام کلام کی روشنی میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں ہم بڑے خاص اور اہم موضوع کے بارے میں سیکھ رہے تھے، قیامت المسیح کے نتائج، اور آج اسی گفتگو کو ہم آگے کنٹینیو رکھیں گے اور بھی سوالوں کو سیکھیں گے، جانیں گے اور ان باتوں سے استفادہ حاصل کریں گے۔ آج ایک بار پھر میرے ساتھ محترم عالی جناب پادری عزیز انور صاحب ہیں۔ پادری صاحب، آج کے پروگرام میں ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ سہرش، آپ نے اس پروگرام کے لیے مجھے دعوت دی اور میں آ سکا تاکہ ہم عید قیامت المسیح کی برکتوں میں نہ صرف خود شریک ہوں بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی شرکت کر سکیں۔ جی پادری صاحب، آج کے اس ایپیسوڈ کا پہلا سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں کہ جو ایماندار نہیں، انہیں مسیح کا جی اٹھنا کس طرح سے فیض پہنچا سکتا ہے؟ کیونکہ لکھا ہے کہ خدا کی بارش نیک و بد دونوں پہ برستی ہے، اس کا سورج نیک و بد دونوں پہ چمکتا ہے، تو مسیح کے جی اٹھنے کی برکتوں کے لیے ان پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ بغیر ایمان لائے بھی تو برکتیں حاصل کر سکتے ہیں، کیا یہ فلسفہ ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں۔ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے، لیکن یہ جو فلسفے کا آپ نے بات کی ہے، یہ جس کو آپ نے سوال کے طور پر کیا ہے، یہ آج کے دور کا سوال یا آج کے دور کا فلسفہ نہیں ہے۔ پہلی صدی عیسوی میں باسلید نے سب سے پہلے یہ فلسفہ دیا تھا، اور اس فلسفے میں اس نے لوگوں کو یہی کہا تھا کہ نہ تو خدا انسان بن سکتا ہے اور نہ خدا مر سکتا ہے، جی، چونکہ مسیح یسوع خدا ہے اس لیے وہ مر ہی نہیں سکتا۔ جی، اور اگر ہم یہ کہیں کہ وہ انسان ہے، انسان مر گیا ہے، تو ایسی کئی مقرب ہستیاں بائبل میں موجود ہیں یا دنیا میں موجود تھیں، لیکن جہاں تک بات یہ ہے کہ ہم کس طرح سے ایماندار جو ہیں وہ اس سے فیض حاصل کر سکتے ہیں، جہاں تک بات ہے اس کے سورج کے نیک و بد ہونے کے پر برسنے چمکنے کی، بارش کا نیک و بد پر ہونے والی، لیکن یہ جو بات ہے اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ تو یہ ہے کہ خدا اپنی ذات میں، اپنی نیچر میں قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ باغ عدن سے لے کر آج تک سوال کر رہا ہے اور آواز دے رہا ہے کہ تو کہاں ہے؟ کون؟ وہ جو آدم ہے، جو اس کی شکل پر ہے، صورت پر ہے، شبیہ پر ہے، جس میں اس کا دم ہے، جس کو اس نے بغیر گناہ کے تخم کے پیدا کیا ہے۔ وہ اس تخم سے ہے جس میں گناہ نہیں، وہ اس تخم سے ہے جس میں فنا نہیں، وہ اس تخم سے ہے جس میں کسی طرح کی کوئی برائی نہیں، جب تک اس میں گناہ شامل یا داخل نہیں ہوا۔ اس کے بعد جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں بائبل یہ بتاتی ہے کہ ایمانداروں کے لیے اور وہ جو ایماندار نہیں ہیں، برکتیں تو دونوں کے لیے ہیں، برکتیں تو دونوں کے لیے ہیں، لیکن حزقیل اپنے 34ویں باب میں کہتا ہے کہ ان پر بارش ہوگی، ان پر میں برسے گا، پر جو میرے پہاڑ کے آس پاس ہے ان پر برکت کی بارش ہوگی۔ برکت کی بارش کے لیے اور عام برسات اور مے کے لیے وہاں فرق بتایا گیا ہے۔ جو برکت کی بارش ہے، اس برکت کی بارش کے لیے اس نے کہا جو میرے پہاڑ کے آس پاس ہے۔ اس کے لیے فراز احمد فراز نے کہا ہے کہ ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز، ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز، کچا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر۔ اب یہ بدن جس میں گناہ ہے، جس میں گناہ کا تخم ہے، جو فنا ہونے والا ہے،
جو دکھوں میں گھرا ہوا ہے، جس میں پاکیزگی نہیں ہے، جس میں کسی قسم کی نیکی نہیں ہے، اس پر برکت کی بارش کیوں برسے گی؟ کیونکہ برسے گی تو وہ گر جائے گا۔ اور یہی یسوع مسیح نے اپنی تعلیم میں کہا تھا کہ ایک عقل مند بندہ تھا، اس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا، بارش آئی، میں برسا، طوفان آئے، سب کچھ ہوا، لیکن وہ گھر کھڑا رہا۔ بیوقوف آدمی نے اپنا گھر ریت پر بنایا، اور جب اس نے ریت پر بنایا، طوفان آیا، بارش ہوئی، وہ گھر ڈھہ گیا، برباد ہو گیا۔ اور یہی وہ بات ہے، اس کا سورج نیک و بد دونوں پر چمکتا ہے، لیکن برکت کی بارش ان پر ہوتی ہے جو پہاڑ کے آس پاس ہے، جو اس کے پاس نہیں ہے۔ اب اس نے 5,000 کو کھانا کھلایا ہے، 2 مچھلیاں اور 5 روٹیاں اس نے کھلائی۔ اب جو اس بھیڑ میں نہیں ہے وہ کیسے کھائے گا؟ اگر اس کو ان روٹیوں میں اور مچھلیوں میں شریک ہونا ہے تو پھر ضروری ہے کہ وہ اس بھیڑ میں شامل ہو جائے۔ مریم اور مارتھا کو اس نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا، تعلیم دیتے وقت کہا تھا کہ ایمان لاؤ گی تو خدا کا جلال دیکھو گے۔ اب جو ایمان نہیں لائیں گے وہ کیسے خدا کا جلال دیکھیں گے؟ اور خدا کا جلال ان بہنوں کے لیے کیا تھا کہ ان کا بھائی 4 دن کا بدبودار مردہ جی اٹھا، جبکہ بہن نے خود کہا جب پتھر ہٹایا گیا تو لکھا ہے کہ خداوند آپ رہنے دے، کیونکہ اس میں سے تو بدبو آتی ہے۔ کیوں خداوند نے وہاں یہ کیا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ یہودیوں کے ہاں ون آف دا ریچولز یہ ہے، آج بھی یہ ان کا ایک ایمان کا حصہ ہے کہ جب آدمی کوئی مر جاتا ہے تو اس کی روح زمین پر ہی رہتی ہے، جو آج ہندوؤں کے ہاں بھی ہے، والمیکس کے ہاں بھی ہے، اور دوسرے قوم و مذاہب کے ہاں بھی ہے، اور ہمارے مسیحوں کے ہاں بھی ہے۔ یہ جو 3واں 7واں 10واں 40واں یہ اسی کی آگے برانچز ہے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ 3 دن کے اندر اگر کوئی خدا پرست ہستی خدا سے دعا کرے تو روح چونکہ زمین پر ہے، وہ روحوں کے جہان میں نہیں گئی، اس لیے وہ اس میں دوبارہ داخل ہو سکتی ہے اور وہ جی اٹھ سکتا ہے۔ ان کا ایمان یہ تھا کہ 4 دن کے بعد مردہ جو ہے اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں اور اس میں سے بدبو آتی ہے، تو 4 دن کے بعد کوئی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی باڈی جو ہے وہ ساری ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے۔ یسوع نے زندہ کیا کس لیے؟ تاکہ لوگ خدا کا جلال دیکھے کہ جو اس کو زندہ کر رہا ہے وہ نہیں ہے جن کو وہ ولی، پیغمبر یا کتب یا خدا کے قریب مانتے ہیں۔ یہ وہ ہے جو قیامت بھی ہے، جو زندگی بھی ہے، اور وہ زندگی دے سکتا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح جب جی اٹھا، اس کا پہلا پھل جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو مسیح یسوع میں مرتے ہیں وہ مرتے نہیں۔ یوحنا کی انجیل کے 3 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ آگے کیا لکھا ہے؟ تاکہ جو کوئی، وہ ایماندار ہے یا بے ایمان ہے، مسیحی ہے یا غیر مسیحی ہے، وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی ایمان، کسی بھی نظریے سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ خداوند کے پاس آ جاتا ہے، اسے قبول کر لیتا ہے، جب تفریق نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے جو ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو، وہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ لکھا ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے۔ اب جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں، اس کے پاس لکھا ہے زندگی نہیں۔ تو اس لیے ہمارے لیے سب سے بڑا فیض، اس کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ اگر ہم ایمان لاتے ہیں تو ایمان لانے کے بعد ہم نا امید نہیں ہوتے، ہم نا امید نہیں ہوتے، ہمیں امید ہے کہ ہم ان برکتوں میں شریک ہیں جن برکتوں میں وہ لوگ شریک نہیں ہیں۔ اس نے کہا ایمان کے ساتھ جو کچھ مانگو گے ملے گا۔ اب وہاں یہ تھوڑا لکھا ہے کہ فلاں مانگے اور فلاں نہ مانگے،
فلاں مانگے اور فلاں نہ مانگے. جو کوئی ایمان سے مانگے گا ملے گا. جو دعا ایمان سے کی جائے گی بیمار بچ جائے گا. صحیح. کہیں تفریق نہیں ہے. ہاں چونکہ خدا اپنی فطرت میں اپنی نیچر میں مہربان ہے، وہ رحیم ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما ہے، وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. اس لیے یہ اس کا فیض ہے اور یہ فیض عام ہے اور ہر ایک کے لیے ہے، خواہ وہ مسیحی ہے، خواہ وہ غیر مسیحی ہے، خواہ وہ کسی بھی مذہب کسی بھی ایمان سے تعلق رکھتا ہے. اگر وہ اپنی اس جہالت سے اپنے گناہ سے توبہ کر کے خداوند کے پاس آ کر اپنا آپ خداوند کو دے دیتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، زندگی اس کی ہے، برکتیں اس کی ہے. اور یہی ان کے لیے ہے جن پر اس کا سورج چمکتا ہے، ان کے لیے بھی جن پر اس کی بارش برستی ہے ان کے لیے بھی، اور جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے بارش نہیں برکت کی بارش ہے. جی تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا. یقیناً ناظرین آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی. حقیقی خوشی مسیح کے ساتھ رہنے میں ہے. کلام میں لکھا نا اس کی حضوری میں کامل شادمانی، اس کی حضوری میں دائمی خوشی ہے. تو مسیح کے ساتھ رہنے میں جو ہے وہ حقیقی برکت ملتی ہے. اس سے الگ رہ کر ہمیں وہ برکت نہیں ملتی، وہ دائمی برکت یا وہ جو ہے وہ حقیقی برکت نہیں ہوتی. تو اس کے ساتھ جڑ کے رہنے سے ہی حقیقی برکت اور حقیقی شادمانی کے جو ہے ہم وارث ہوتے ہیں. بے شک کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ سب پر مہربان ہے. جی تھینک یو پادری صاحب. اگلا سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں کہ جلالی بدن سے کیا مراد ہے، اور یہ المسیح پر ایمان لانے کے بعد فوراً کیوں نہیں مل جاتا، اس کے بارے میں بتائیے گا. بہت اچھی بات کی آپ نے. جب ہم مقدس پولس کی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں، رومیوں کے خط سے ہی شروع کر لیں، تو اپنے تمام 14 کے 14 خطوط میں وہ 3 باتوں پر بڑا زور دیتا ہے. پہلی بات وہ کہتا ہے کہ جب ہم خداوند میں آتے ہیں تو یہ ہمارا جسٹیفیکیشن کا پیریڈ ہے. ہم جسٹیفائی ہو جاتے ہیں، جس کو آج کے لوگ راست بازی کہتے ہیں. صحیح. اس کے بعد جو نیکسٹ سٹیپ ہے جسٹیفیکیشن کے بعد، وہ ہے سینکٹیفیکیشن، اور پھر تیسرا ہے گلوریفیکیشن. ٹھیک. یہ ایک دن میں ایک سال میں حاصل نہیں ہوتا. زندگی کے آخری سانس تک ہمیں اس کے لیے لڑنا پڑتا ہے، جس کے لیے پولس کہتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ میں پا چکا ہوں، بلکہ میں نشان کی طرف دوڑا ہوا چلا جاتا ہوں اس آرزو کے ساتھ تاکہ اسے حاصل کروں. اب جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں اور راست بازی ہمارے نام محسوب ہو، وہاں لفظ محسوب لکھا ہے انجیل مقدس میں یا پولس کے خطوط میں، یعنی وہ راست بازی ہماری نہیں ہے، مسیح کی راست بازی ہے. ہم نے مسیح کو قبول کیا اور اس کی راست بازی ہمارے کھاتے میں محسوب ہو گئی، جب ہمارے حساب میں آ گئی. لیکن اس کے بعد چونکہ انسان آزاد مرضی کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، جس طرح آدم اور حوا باغ عدن میں تھے، آزاد مرضی کے ساتھ پیدا کیے گئے، گناہ کے تخم کے بغیر پیدا کیے گئے. خدا ہر روز ان کے پاس آتا ہے، ان سے گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے. لیکن چونکہ ان کی آزاد مرضی کا تخم ان کے اندر خدا نے رکھ دیا تھا اپنی شکل صورت اور شبیہ کی وجہ سے، اس لیے ان کے پاس دونوں ہی راستے تھے، وہ نیکی کرے یا بدی کرے، وہ اس حکم کو مانے اور ہمیشہ جیتے رہے، حکم کو نہ مانے اور موت اور ان پر قبضہ کر لے. اسی طرح جب مسیح میں ایمان لا کر مسیح کی راست بازی ہمارے نام پہ محسوب ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد
اصلی سفر شروع ہوتا ہے۔ وہ اصلی سفر کیا ہے کہ ہم جب تک اس دنیا میں جیتے ہیں پھر ہمیں پھونک پھونک کر زندگی بسر کرنی ہے، تاکہ وہ انعام، وہ تمغہ، وہ صحرا جو ہمارے سامنے رکھا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری سستی، کاہلی، لاپرواہی، ہماری لذتوں کی وجہ سے، ہمارے اپنے سواد، مرضی، سوچ کی وجہ سے ہم پھر دوبارہ وہاں آ کر کھڑے ہو جائے جہاں سے چلے تھے۔ اس لیے پول یوحنا کہتا ہے وہ گناہ کرتے نہیں رہتے، یہ ان کی اس راست بازی کے حصول کے بعد کی حالت ہے، پہلے کی حالت نہیں ہے۔ پہلے وہ گناہ گار ہے، گناہ گار ہونے کے ناطے عدالت جو ہے وہ ان کو سزا دیتی ہے، سزا اناؤنس ہو جاتی ہے، خداوند یسوع سزا کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں، سزا کو اپنے اوپر لے کر اس گناہ کی مزدوری موت کے لیے مر جاتے ہیں، پھر وہ زندگی ایمانداروں کے لیے مہیا کر دیتے ہیں، پھر وہ جو اس زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں پھر ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہلائی ہوئی سورنی کی طرح دلدل میں نہ چلے جائیں۔ اس لیے پھر انہیں بڑے احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنی پڑتی ہے، اور وہ زندگی جو وہ گزارتے ہیں وہ ان کی گلوریفیکیشن ہے۔ وہ جلالی بدن ایک دن میں حاصل نہیں ہوتا، وہ گلوریفیکیشن ہے۔ اور گلوریفیکیشن کا پروسیس کیا ہے؟ پروسیس یہ ہے گلوریفیکیشن کا، بائبل مقدس کے مطابق یا پولس کی تعلیمات کے مطابق یا مسیحی اعتقاد اور ایمان کے مطابق، کہ وہ پھر جو پرانی ہماری انسانیت کی باتیں ہیں، جو ہمارا پرانا چال چلن ہے، جو گناہ کے تخم کے نتائج ہے، وہ جو گناہ ہمارے اندر دبکا بیٹھا ہے، جس کو پولس کہتا ہے بدی کا ارادہ نہیں کرتا، بدی ہو جاتی ہے، نیکی کا ارادہ کرتا ہوں، نیکی کر نہیں پاتا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں کتنا کم بخت انسان ہوں، کون مجھے اس سے چھڑائے گا؟ اور وہ پھر ایک ایک پل خداوند میں پیوست ہوتا چلا جاتا ہے، تاکہ جو راست بازی اس کے نام پر محسوب ہو گئی ہے، اس راست بازی کی لاج رکھ کر وہ اس جلال کی طرف بڑھے۔ اور جب وہ جلال کی طرف بڑھتا ہے تو پھر چونکہ مسیح یسوع مرنے کے بعد جلالی بدن میں تھا، اس لیے جو اس میں مر جاتے ہیں ان کو وہ جلالی بدن عطا کرتا ہے، اور وہ جلالی بدن جو ہے بند دروازوں سے گزر جاتا ہے۔ اور لکھا ہے اماوس کی راہ پر جانے والے جو دو شخص تھے ان کے ساتھ وہ ان کے گھر میں آ گیا، شاگرد کمرہ بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ ان کے ساتھ اندر آ گیا، اس نے ان کو دکھایا توما، اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا جب تک میں انگلی نہیں ڈالوں گا۔ اس نے توما سے کہا آ ان زخموں میں ہاتھ ڈال کے دیکھ لے۔ پھر اس نے کہا اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ اس نے پہلے نہیں کہا۔ جب تک انسان اس پروسیس میں سے نہیں گزرتا وہ اس جلالی بدن کو حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ آسمان پر یہ والا بدن نہیں جائے گا، جلالی بدن جائے گا، یہ بدن نہیں جائے گا، کیونکہ یہ کشش ثقل کے تابع ہے۔ آج بھی جو راکٹس جاتے ہیں اس کے پیچھے سائنس کا یہی پرنسپل موجود ہے۔ اپولو 11 چاند پر اترا تھا، اسی اصول کے تحت اترا تھا۔ ایماندار بھی جب آسمان پر ہوا میں جائیں گے تو ایسے نہیں چلے جائیں گے ہوا میں اڑ جانا ہے، یہ ایسے نہیں ہوگا۔ اس کا ایک طریقہ کار ہے اور اس طریقہ کار کے مطابق وہ جائیں گے۔ اور وہ وہاں لکھا ہے 2 شخص کھیت میں ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا، 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی۔ کیا پتہ ہے کون لے لیا جائے گا اور کون نہیں لے لیا جائے گا؟ یہ میرے اور آپ کے اعمال اور میرے اور آپ کے سرٹیفکیٹس پر مبنی نہیں ہے کہ چرچ کا پاسبان کہتا ہے کہ یہ جی میرے چرچ کی ممبر ہے، یہ چرچ کا ممبر ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، یہ فلاں ہے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں ایک طریقہ کار ہے، اور وہ طریقہ کار کیا ہے؟ جن کا نام کتاب حیات میں ہے وہ جلالی بدن حاصل کریں گے،
اور جو جلالی بدن حاصل کریں گے وہ آسمان پر اٹھائے جائیں گے. ہر کوئی نہیں جائے گا، یہ میں بار بار کہنا چاہتا ہوں. جو آج بھی لوگ بڑے اس ذوب میں ہیں، اس غلط نظریے میں ہیں، جب تک کتاب حیات میں نام نہیں ہوگا تب تک وہ آسمان پر اٹھائے نہیں جائیں گے. اور جب وہ آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے، وہاں تقریب ہوگی، وہاں سب کو ان کے انعام ملیں گے، کیے کا پھل ملے گا، ہار ملیں گے، تاج ملیں گے. وہ ان کے سب سے پہلے میں نے کیا بتایا، وہ ان کی راستہ بازی ہے، گلوریفیکیشن ہے، اور پھر کیا ہے، سینٹیفیکیشن ہے. اور سینٹیفیکیشن کیا ہے کہ وہ مقدس ہو جائیں گے، اس بدن میں شامل ہو جائیں گے جو بدن مسیح یسوع کے پاس ہے. فرشتوں نے یہی کہا، اے گلیلی مردو پریشان نہ ہو، جس یسوع کو جس بدن میں آسمان پر جاتا ہوا دیکھتے ہو اسی بدن میں وہ واپس آئے گا. اور یہ وہ بدن ہے جو بند دروازوں سے گزر جاتا ہے، جو ہوا میں ٹریول کرتا ہے، اور اسے سینٹیفیکیشن کہتے ہیں. اور یہ سینٹیفیکیشن جو ہے یہ خداوند کے ساتھ ایمان لانے والوں کو ہی مل سکتا ہے، کیونکہ بدن کا خالق وہ ہے اور جلالی بدن کا خالق وہ ہے، اور آپ کو اس جلالی بدن میں داخل کرنے کا وسیلہ وہ ہے، کیونکہ وہ مر گیا اور مرنے کے بعد موت کو فتح کر کے، قبر کو فتح کر کے جلالی بدن اس نے پیدا کیا یا کمایا، اور وہ بدن اس نے ایمانداروں کے لیے رکھا کہ جو مسیح میں مرتے ہیں وہ مرتے نہیں. جی تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا. یقیناً ناظرین آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی. تو جی پادری صاحب، اگلا سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ مسیحی ایمان کے مطابق قیامت المسیح جو ہے انتہائی اہمیت کی حامل ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کی قیامت یا زندہ ہونا ہماری زندگیوں پر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے، اس کے بارے میں بتائیے گا. بالکل آپ نے خوبصورت سوال کیا سہرش، کہ بطور مسیحی قیامت المسیح جو ہے وہ ہمارے ایمان کا جزو لائمفک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ سوال بالکل صحیح ہے کہ اس کی جو قیامت ہے یا جی اٹھنا ہے وہ ہماری زندگیوں پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہی عید ہے، یہی عید ہے، یہی گواہی ہے، یہی ایمان ہے، یہی عقیدہ ہے. جی جب ہم رسولوں کا عقیدہ پڑھتے ہیں یا نکایا کا عقیدہ بھی پڑھتے ہیں جی تو لکھا ہے کہ پینتوس پلاطوس کی حکومت میں اس نے دکھ اٹھایا، وہ مصلوب ہوا، وہ مر گیا، وہ دفن ہوا، وہ عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، جی آسمان پر چڑھ گیا، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا. یہ ہمارا ایمان ہے. مر گیا، جی اٹھا، آسمان پر ہے، وہاں سے زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس عدالت کے لیے تیار رہے، کیونکہ وہ آئے گا اور عدالت ہوگی، اور اس کا جی اٹھنا اثر انداز اس صورت میں ہوگا، جلالی بدن کے علاوہ، تقدیس کے علاوہ، اس کی ساری برکتوں کے علاوہ، کس کے لیے ہے؟ جو تیار ہے. جو تیار نہیں ہوگا اس کے لیے وہ نہیں ہے. ٹھیک. تیاری کے لیے ضروری ہے کہ ہم 24 آورس تیار رہیں، صحیح، کیونکہ ہمیں معلوم ہو کہ وقت آنے والا ہے، مجھے بھی اس جہان کو چھوڑنا ہے. میں روز دعا کرتا ہوں کہ خداوند یہ میرے جسم میں بیماریاں ہیں، کلوری سے بہنے والے لہو کو مجھ پر ڈال کر مجھے شفا دے دے، اور جب تیری مرضی ہو تو مجھے بلائے
تو میں تیرے ان لوگوں میں شریک ہو سکوں جن کے لیے تو نے آرام اور اپنے فردوس کا وعدہ کیا، لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، جی اور یہ برکت فرشتوں کے لیے نہیں ہے، یہ بات یاد رہے۔ جی یہ برکت آسمان پر بسنے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ برکت ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اس کی مر جانے میں مر کر اس میں جی نہیں اٹھتے۔ یہ برکت ان لوگوں کے لیے ہے جو اس بات کو جانتے ہیں کہ انہیں حساب دینا ہے، جو یہ جانتے ہیں کہ ان کی عدالت ہوگی، جو عدالت کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ جب وہ تیار بیٹھتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، تو پھر انہیں موت کا کوئی خوف نہیں ہے۔ جب ہم صرف بیٹے کی کہانی پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ اپنے سب کچھ لے کر چلا گیا، اور جب واپس آیا تو اس نے دعوت کی، اس کے باپ نے بڑی خوشی بنائی۔ بڑا بیٹا شام کو گھر آیا، اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ نوکروں سے پوچھا، نوکروں نے کہا کہ بھائی تیرا چھوٹا بھائی آ گیا ہے اور تیرے باپ نے یہ سارا کچھ کیا ہے، خوشی کا اظہار کیا ہے۔ لکھا ہے وہ ناراض ہو گیا۔ اس کا باپ باہر آیا اور اس نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں نے زندگی بھر تیری فرمانبرداری کی ہے، تم نے مجھے کبھی بکری کا بچہ نہیں دیا کہ میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی شغل میلہ کر سکوں۔ اس کے باپ نے اپنے بڑے بیٹے سے کہا بیٹا تو بکری کے بچے کی بات کرتا ہے، یاد رکھ جو میرا ہے وہ تیرا ہے۔ اب یہ ہمارا حق ہے ان کا جو مرتے دم تک وفادار رہتے ہیں۔ اگر وہ وفادار ہے، جب تقسیم ہوئی ہوگی تو 3 حصوں میں دولت اس کی وراثت بانٹی گئی ہوگی، مصر بیٹے کی، باپ کی اور بڑے بیٹے کی۔ اس کی فرمانبرداری کا انعام کیا ہے کہ اس کو نہیں پتا، پر اس نے جو اس کا ہے وہ اس کو دے دیا ہے، اور جو چونکہ دے دیا ہے اس لیے وہ اس کا جو جی اٹھنا ہے وہ آج بھی ایمانداروں کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ لکھا ہے جو کوئی زمین پر باندھو گے آسمان پر بندھے گا، جن کے گناہ تم معاف کرو گے معاف ہوگا۔ اس لیے قیامت المسیح جو ہے یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ ہم مسیح یسوع میں مرتے ہیں، مسیح یسوع میں جی اٹھیں گے، اور یہ فیض، یہ برکت، یہ فضل کسی اور قوم، قبیلے، کسی شخص کے پاس نہیں ہے جو میرے اور آپ کے پاس ہے۔ جی تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آج اس سوال کا بھی آپ نے جواب دیا ہے۔ یقیناً ناظرین آج جتنی گفتگو ہوئی ہے میں ایمان رکھتی ہوں آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی۔ ہم نے آج اس دن کی اہمیت کے بارے میں جانا ہے، ہم نے قیامت المسیح کے بارے میں جانا ہے، اور میرے عزیزو اگر کسی کے اوپر کوئی موت واقع ہوتی ہے تو وہ اس کا اپنا کوئی سبب ہوتا ہے یا تو اس کا کوئی اپنا فعل ہوتا ہے، لیکن اگر مسیح یسوع کے اوپر موت آئی ہے تو وہ میں سمجھتی ہوں میرے اور آپ کے گناہوں کے سبب سے اس پر موت آئی۔ حالانکہ اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، وہ تو گناہ سے مبرہ ہے، لیکن اس نے نسل انسان کے موروثی گناہوں کو اپنے اوپر لے کر اور ایک ہی بار صلیب پہ قربان ہو گیا تاکہ اس کے مار کھانے سے جو ہے ہم شفا پائیں، ہم بچائے جائیں، ہم رہا کیے جائیں۔ تو میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں اس عظیم منصوبے کے لیے، اور میرا ایمان ہے آج جتنی باتیں کی گئی ہیں آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی۔ ایک بار پھر میری طرف سے اور میری ساری ٹیم کی طرف سے اور پادری صاحب کی طرف سے آپ کو عید قیامت المسیح کی خوشیاں ڈھیروں مبارک ہوں۔ اچھے طریقے سے اس دن کو سیلیبریٹ کریں اور خداوند کے نام کو جلال دیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں مجھے اور پادری صاحب کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے، روشنی